بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معرفت و سبب النزول کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے اسباق میں یہاں تک گفتگو شاید ہو چکی تھی، حل السببی تاثیر فی تحدید الحکم۔ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ اگر سبب نزول کے بارے میں پتہ نہ چلے تو آدمی کس طریقے سے بڑی سے بڑی غلطی میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات تو یہ ہے کہ اگر وہ اعتقاد رکھ لے حد کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس طریقے سے اسباب نزول کے سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے علم حدیث کے سلسلے میں بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا ہے؟ اسباب ورود الحدیث نام ہے۔ تو یہ لباب النقول فی اسباب النزول ہے، یہ قرآن شریف کی آیات کے بارے میں موجود ہے۔ اور ایک کتاب کیا ہے؟ احادیث میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو کسی خاص موقع کے لیے اللہ کے رسول نے اس کے خاص پس منظر کے دائرے میں ارشاد فرمائی۔ ویسے ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، لیکن کچھ خاص پس منظر ہوتے ہیں جنہیں جانے بغیر اس حدیث کا مفہوم ہمارے نگاہ کے سامنے واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ کلّہ والے جو حدیث پاک امام شافعی والے جو بیان کرتے ہیں ان میں بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ اس حدیث کا شان نزول ہے کیا، سرکار نے کیا فرمایا تھا، کس طرح کے کلّہ کی تفسیر میں جو اختلاف ہے امام شافعی کے اقوال میں، دو کلّہ سے مراد کیا ہے، کتنا پانی ہونا ہے پانی میں، اس میں اس حدیث پاک کے ریجن میں جب اس کے شان نزول پہ غور کرتے ہیں اس زمانے میں کس طرح کا کنواں تھا، کس طرح پانی کنویں سے بہتا تھا، تو اس کی جب تفصیل میں جائیں گے تو اس کا معنی اور واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ یہ چھیڑ رہے ہیں اور بہت اہم چیز ہے، توجہ سے سنیے گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، اس کا ایک خاص پس منظر اور پیش منظر ہے، نازل ہونے کا ایک خاص سبب ہے۔ تو کیا جس کنڈیشن اور جس حالت کے پیش نظر آیت کا نزول ہوا ہے وہ آیت کا حکم اسی میں دائر رہے گا، اسی کے اندر موجود رہے گا، کہ یا اس حکم کو ہم اس جیسی صورت میں ملتی جلتی صورتوں میں بھی تعدی کریں گے، لے کے جائیں گے یا لے کے نہیں جائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس طرح کا مسئلہ اس میں علماء کے درمیان تھوڑا کچھ اختلاف نظر آتا ہے۔ ایسا اور آج یہی ہے کہ اگر اس حکم کے خصوصیت پر اگر کوئی دلیل نہ ہو، اگرچہ سبب خاص ہے لیکن اس حکم کے خاص ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ حکم دیگر صورتوں میں بھی جاری کیا جا سکتا ہے، اس کے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس پر کئی مثالیں پیش کریں گے، دلیلیں بھی دیں گے کہ اعتبار ہوتا ہے عموم لفظ کا، خصوص سبب کا نہیں، یعنی کسی خاص سبب سے کوئی آیت کریمہ کا نزول ہوا، لیکن جو آیت نازل ہوئی اس آیت کے اندر جو الفاظ کلمات موجود ہیں وہ بہت کیا ہیں؟ عام ہے، عمومیت والے الفاظ ہیں، خاص نہیں ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہے نا عام خاص، تو یہ الفاظ عمومیت پر دلالت کرنے والے موجود ہیں۔ ایسی صورت میں خاص سبب کے پیش نظر اس حکم اس آیت کے حکم کو اسی صورت میں خاص نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے حکم کو اس سے نکال کر کے دیگر ملتی جلتی صورتوں میں بھی اس کا حکم لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے کچھ دلیلیں پیش کی ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ حالات پیش ہوئے، صحابہ کرام نے پیش آمدہ مسائل میں، پیش آنے والے مسائل میں ان آیات سے استدلال کیا جو کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا کوئی ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کوئی سبب ہے، علت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اعتبار انہوں نے کس کا کیا؟ سبب کا نہیں کیا، بلکہ آیت کے اندر موجود کلمات کا کیا، کہ وہ اگر کلمات ایسے ہیں تو وہ حکم دوسری جگہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ بڑی تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تفسیرات احمدیہ کا مطالعہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ کتاب پڑھ لیں گے، کتاب کے پڑھنے سے فن نہیں آئے گا، فن کی جب کوشش کریں گے تو اس سلسلے میں دیگر کتابوں کو بھی آپ مطالعہ کریں گے۔ آپ علم قرآن دیا تھا، مطالعہ کر رہے ہیں ہم لوگ، کہاں تک کر چکے ہیں؟ ارے یار 24 کا نمبر اتنا کیوں بول رہے ہو، اس کو آگے پیچھے کرو۔ 24 سے بھی مطالعہ انہوں نے کر لیا، اور کوئی؟ چلیں اس کو دیکھ لیجیے گا۔ آگے چل کر کے بیٹے سبق کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آگے آسانی ہو آپ کے لیے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ الف لام جب اسم فاعل و اسم مفعول میں داخل ہو تو اس الف لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی
الذی کے معنی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج صبح صبح فجر کی نماز میں یہ کل پرسوں ہی مطالعہ کیا تھا، ایک دو بات دماغ میں کھٹک رہی تھی تو آ نہیں رہی تھی. آج جیسی فجر کی نماز میں سلام پھیرا وہ اچانک دماغ میں وہ بات آئی، میں نے اللہ کا شکر بھی منائے. بات یہ تھی کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ الف لام جو بمعنی الذی ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس میں فاعل اس میں مفعول میں ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ خصوصیات ہیں. وہ اس میں فاعل اس میں مفعول جو حدوثی معنی پر دلالت کرے، ثبوتی معنی پر نہیں. حدوثی اور ثبوتی میں کیا فرق ہے؟ اس میں فاعل اس میں مفعول جو حدوثی معنی پر دلالت کرے، کیا مطلب ہوتا ہے حدوث کا؟ زمانہ تو بہت زیادہ ہے بیٹے، یعنی کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ اٹیچ ہو، خاص ہو، یعنی اس میں کوئی خاص زمانہ بھی پایا جاتا ہو. ثبوتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص زمانہ کا پایا جانا ضروری نہ ہو، تمام ہی زمانے میں وہ موجود ہو سکتا ہے. جیسے کیا ہے سامعون و سمیعون میں فرق کیا ہے؟ یہ تو فرق ہے. وکان اللہ سمیعا علیما اور سامعان دونوں میں ہی فرق ہے. وہ سمیع ہے ہر حال میں ہر کنڈیشن میں، اور سامع جب کسی کو کہیں گے تو کسی ایک خاص وقت میں وہ سامع رہے گا، ہر وقت وہ سامع نہیں ہو سکتا. بندہ سامع ہے، خالق کیا ہے؟ سمیع. اچھا تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب الف لام جو بمعنی الذی ہوتا ہے، اگر وہ بعض علماء کے قول ہے کہ جمع پہ اگر داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں جس جمع کے صیغے پہ اس کا دخول ہو رہا ہے اس سے عمومیت والا معنی لیا جاتا ہے، عام والا معنی. جیسے کیا ہے المتقون ہم نے کہہ دیا، ہدی للمتقین ہے. المتقین کا اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی متقی آ سکتا ہے. الف لام کے دخول سے آپ یہ نہیں لکھتے ہیں کہ کوئی خاص متقی مراد ہے، نہیں. اس بات نو کی آپ پڑھ چکے ہیں. ہاں یہ موجود ہے. اچھا اب اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں تو یہ ضابطہ جاری ہے، لیکن بالاجماع اس میں تفضیل کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ الف لام جو آتا ہے وہ اس طرح کے معنی کا افادہ کرتا ہے جو بمعنی الذی ہو. اب بمعنی الذی ہو ساتھ ساتھ میں اگر وہ جمع کا صیغہ ہو تو عمومیت کا افادہ کرے گا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عمومیت والا افادہ مفرد کے اندر بھی ہو جاتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ الضارب مارنے والا، دنیا کا کوئی مارنے والا ہو سکتا ہے، یہ مراد لیں گے کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معنی جمعیت والا معنی، عمومیت والا معنی صرف کس میں ہوتا ہے؟ جب الف لام بمعنی الذی ہو، اس میں فاعل حدوثی میں اور وہ جمع ہو. جمع بھی ہو تب، جیسا الضاربون. اگر واحد ہے تو ایک طبقہ کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ عمومیت والا معنی دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب آگے چل کر کے کچھ کلمات کے بارے میں یہ ذکر کریں گے. جیسے الاتقا ہے، وسیجنبها الاتقا. الاتقا میں جو الف لام کا دخول ہوا ہے کہ بمعنی الذی ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو آگے چل کر کے کرنے جائیں گے. اچھا آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جمع قلت کے اوزان کتنے آتے ہیں؟ جمع قلت کے دو کون کون؟ چلے ماشاء اللہ، یہ ایگزیکٹ جواب ہے. 4 اس کے اوزان ہیں. کون ہے؟ افعول، افعلتن اور فعلتن. آرے کے وزن پہ لے کے آئیے. افعول جیسے اور کوئی مثال؟ انفس. اور افعال پہ تو بہت سارے آ جانے گے، اقوال، احوال. افعلتن جیسے، افعلتن جیسے ائمتن ہے، ائمتن تاصل میں ائمتن. اور کیا ہے؟ اجوفتن اور اجوبتن. جی جواب کی جمع. اور فعلتن کے وزن میں کیا ہے؟ غلمتن. اور انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم خدا قرآن میں فتیہ، خدا کی جمع فتیہ. لیکن عرب میں یہ ہے کہ جمع قلت کو کثرت، جمع کثرت کو قلت کے مقام پر بھی اس طرح سے استعمال کر لیا جاتا ہے. جو محل استشہاد ہے وہ یہی ہے کہ جب جمع کے اوپر
الف لام کا دخول ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے قلت سے کثرت کی طرف چلے جاتا ہے. تو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ الف لام کیونکہ وہ کیا ہو اسم فاعل اسم مفعول میں جمعیت یہ الذی کے معنی میں ہو، اگر اس کے جمع کے اوپر داخل کر دیا جائے الف لام بمعنی الذی والے کو، اس صورت میں وہاں عمومیت والا معنی تو دے گا، اس لیے آیا کہ فی جمعین، لیکن مفرد میں یہ قول موجود نہیں. اس کی دلیل کہاں سے میں نے دی آپ کو کہ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں اور 2 جمع سالم کو بھی لیا گیا ہے، جبکہ اس میں کیا الف لام کا دخول نہ ہوا، کیونکہ جب الف لام کو داخل کر دیں گے وہاں تو اس صورت میں الف لام جب جمع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ احد کے لیے نہیں ہوتا ہے، احد خارجی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے جنس یا استغراق کے لیے ہوتا ہے. تو وہاں پہ جمعیت والا معنی خود بخود وہاں پہ آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اب اس سے ملتی جلی بات نیچے آپ دیکھیں گے. حرف تعریف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قافیہ کے اندر موجود ہے. چلو بیٹا بیٹھ جاؤ. قافیہ میں کیا موجود ہے؟ اس میں کے خواص جہاں ذکر کیے گئے ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے دخول اللام، اے دخول لام، لام کا داخل ہونا. مراد کیا لام کا داخل ہونا یعنی حرف تعریف. تو اس پہ 3 اقوال ہیں. حرف تعریف بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لام ہے، بعض نے کہا ہے کہ کیا ہے الف لام دونوں ہیں، بعض نے کہا ہے کیا ہے صرف حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کچھ فرق ہے، لیکن وہاں مذہب مختار ان کا وہی ذکر کیا گیا. چلیں تقریباً جو باتیں تھیں وہ نکل گئی، وقت بچتا تو عرض کرتے ہیں. بس سمجھ آ رہے نا؟ چلیے عبارت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل للسبب تاثیر فی تحدید الحکم؟ حکم کی حد بندی میں کیا سبب اثر انداز ہے؟ یہ اس کی ہیڈنگ کا ترجمہ. ٹھیک ہے، جواب دینے کے لیے پیچھے پوری عبارت آ گیا، پوری عبارت آ رہی ہے. مما یتصل بهذا المبحث، زبردست تعبیر ہے. قد قلت لك كذا وكذا ومما يتصل في هذا المقام، یہ کیا ہے؟ مما يتصل بهذا المبحث بهذا الامر بهذا الشيء كذا وكذا. ان چیزوں کو نوٹ کیجئے، آپ کی عربی بھی درست ہو جائے گی. کہیں اور سے عربی آتی نہیں چپڑ سے، ان چیزیں آتی. مما يتصل بهذا المبحث مسألة مهمة، مسئلہ مؤنث ہے تو یتصل کیوں آ گیا؟ فصل کر دیے تو خیال ہے. اس مبحث سے، اسی مبحث سے ملتی جلتی بات یا ملی ہوئی بات ایک اہم مسئلہ ہے کہ جن میں علماء اصولیین کا اختلاف ہے، جن میں علماء اصولیین کا اختلاف جاری ہوا ہے. وہ سب ترجمہ میں نہیں کروں گا. جر الخلاف فیہا فی المسئلہ، کہ جس مسئلے میں اختلاف جاری ہوا کن کے درمیان؟ بین علماء الاصول، علماء اصول کے درمیان. علماء اصول سے مراد اصول تفسیر مراد نہیں ہے، اصول یہاں پڑھ چکے آپ. وہ کیا ہے؟ وہی اننا اذا عرفنا سبب نزول آیت متضمنۃ لحکم شرعی فهل يكون ذلك الحكم خاصا بذلك السبب الذي نزلت فيه الآية أم يكون عاما فيشمل غيره يعبرون عنها بقولهم هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. عبارت جو پڑھ کے بتا رہا ہوں اس انداز میں پڑھیے گا. وہ سب عجمیت اور اعجمیت چین کیجیے. وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی آیت کے نزول کا سبب پہچان لیں جو کسی حکم شرعی پر مشتمل ہو، متضمن ہو، مشتمل ہو، تو آیا وہ حکم اسی سبب کے ساتھ خاص ہوگا جس میں وہ آیت نازل ہوئی، یا وہ حکم کیا ہوگا؟ اور یکونوں میں ہوا ضمیر کا مرجع کون ہوگا بیٹا؟ حکم ہوگا، جو اس کا اسم بنے گا عامن خبر. ایک عامن بمعنی سال، ایک عامن عمومیت والا معنی ہے. ٹھیک ہے، سال والا کیا ہے؟ مشدد نہیں ہے. جو عام والا معنی دے رہا عمومیت والا وہ مشدد ہے، لکھا ویسے جائے گا عام. تو جب یا اس کا حکم کیا عام ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے غیر کو بھی شامل ہوگا. اور اس کی تعبیر اپنے فقہاء یا اصولیین اپنے اس قول سے کرتے ہیں کیا
حل العبرہ بعموم اللفظ اور بخصوص سبب. آیا حل کا تو میں کیا کروں؟ آیا اعتبار عموم لفظ کا ہے یا خصوص سبب کا. ٹھیک ہے. ہم صاحب بچوں کہ آپ کو ترجمے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے زیادہ میں سمجھتا ہوں. چلیں والجواب، جواب کیا دینے جا رہے ہیں؟ وہی جو آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا اس کے جواب ہے، فٹافٹ دیکھ لیجیے. والجواب ان المشہور الاصح، مشہور اور پھر کیا ہے اصح، ولم یجی بکلمہ صحیح فإن الصحیح یضاد. غلط. چلا صحیح کلمات لیکن یہ اصح کا مطلب کچھ اور بھی جوابات بن سکتے ہیں. بین السطور کو پڑھا کریں، بین البطون بھی پڑھ لیا کریں. عبارت میں کیا ہے وہ یہی ہے کہ عبرت عموم لفظ کا ہے. اعتبار کیا؟ عبرت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اعتبار. اعتبار عموم لفظ سے یا عموم لفظ کا ہوتا ہے تو حکم اس سبب کے علاوہ پر کو بھی شامل ہوگا کہ جس کے سبب سے آیت نازل ہوئی. دیکھو آیت دو کے نیچے پڑھ رہا ہوں. یتناول غیر السبب فالحکم یتناول، حکم شامل ہوگا یتناول کس کو؟ غیر السبب، اس سبب کے علاوہ کو کہ جس کے سبب سے من اجلی، جس کی سبب یا جس کی وجہ سے آیت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی. ٹھیک ہے. یا اس سبب کے علاوہ کو بھی نازل حکم شامل ہوگا جس سبب سے ہی آیت نازل ہوئی. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. وقد نزلت آیات فی اسباب واتفقوا علی تعدیتها الی غیر اسبابها. اچھا، کچھ آیتیں کچھ اور اسباب میں نازل ہوئی پر علماء کا نے ان آیات کو دوسرے اسباب کی طرف جاری و ثابت کرنے پر اتفاق فرمایا، یعنی جاری کیا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کا نزول آیت الظہار فی سلامۃ ابن الصخر، جیسے کہ آیت ظہار کا نزول جو کس سے میں؟ سلامہ ابن صخر کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی. ظہار کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ پڑھ چکے ہو نا. کیا ہے؟ لا اريد ان افصل کلمات فی هذا المقام بها یطول الکلام. چلیں ٹھیک ہے. یطول الکلام و یطول الکتاب. چلو تارا یطول لمبی ہو جائے گی کتاب بھی ہماری. وآیت اللعان لا عنا یلاعن ملاعنتا ولعانا مصدر من ای باب یجی لعان من باب مفاعلہ. یہ کس کے شان میں نازل ہوئی؟ شان مطلب کس کے معاملے میں؟ ہلال ابن امیہ کے حق میں آیت لعان. شان بمعنی ہے نا حق. آئے کہ نہیں آیا؟ لفظ میں شان عربی میں اور اردو میں حق. حق وہی ہے جو عبدالحق ہے. سلسلہ بھی ہوتا ہے جی. حالت کے اعتبار ما شانو کا بھی کنڈیشن کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ فی شان کہتا ہے اس سلسلے میں، اس معاملے میں. معاملہ، سلسلہ اور حق وہ اردو کے مترادف کی طرف سے. ہاں وحد القذف یقذفون من مکان بعید. قرآن میں آیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80. چلیں حد قذف پتہ ہے؟ قذف کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب اس کو سے مطالعہ کرنے بیٹھا ٹائم ہو. جلدی بابو جلدی کو وہ ٹائم کیوں چلے رہتے ہیں. حد قذف کس سے آیت حد قذف کس میں نازل ہوئی ہے؟ وہی آپ نے پڑھا ہوگا نا، سورہ نور کی پوری آیت ہے جو تو پڑھ دیا میں نے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. اس آیت کریمہ ہے. یہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تہمت لگانے والوں کے معاملے میں آیت حذف کا نزول. پھر کیا ہوا؟ ثم تعدى الى غریمہ. تو یہ آیت ہیں، ان آیت کو ان کے علاوہ دیگر حکم کی طرف کیا کر لیا گیا؟ کھینچ لیا گیا یا کشیدہ گیا. کشیدہ بھی کتنا ہوتا ہے. ہاں جلدی کریں بیٹے چلو. ومن لا يعتبر عموم اللفظ يقول خرجت هذه الآيات ونحوها لدلیل آخر. سابق میں کتنے آیتیں ہوئی؟ آیت ظہار، لعان اور حد قذف.
ان سب کو کا نزول خاص سبب کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس کو تعدیہ کیا دیگر احکام کی رب بھی۔ لیکن جو حضرات عمومی لفظ کا اعتبار نہیں کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان آیات چلا گیا کہ یہ آیات جو ہیں اور اس جیسی آیتیں جو ہیں یہ کسی دوسری آیت کی کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر کیا ہو گئی، نکالی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس آیت سے جو احکام نکالے گئے ہیں اور ان احکام پر دوسرے احکام کو منطبق کیا گیا ہے، تو دوسرے احکام جو منطبق ہوئے ہیں وہ ان آیات کی دیکھ کر کے ہوئے ہیں۔ دیگر حضرات یہ بولتے ہیں کہ نہیں، ان دیگر احکام وغیرہ کے لیے الگ سے دلیل موجود ہے، یہ نہیں کہ انہیں آیت پہ جو حکم ہے گیا اس حکم کو متعدی کر لیا گیا، اس کے لیے ایک دوسری دلیل موجود ہے۔ جو عمومی لفظ کا اعتبار نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں، یہ آیات اور جیسی آیتیں کیا ہوتی ہیں کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر کیا ہے، نکال دی گئی۔ کیا نکال دی گئی ہے؟ استدلال میں دلیل کرنے سے۔ مطلب کیا ہے، یہ آیت کریمہ موجود ہے دین کے بارے میں، اب کوئی مسئلہ ایسا آیا دین سے ملتا جلتا تو اس پر جو حکم لاگو کریں گے اسی آیت سے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کہا کہ نہیں، کہ یہ آیت جو ہے نا وہ دیگر احکام میں داخل نہیں، کیوں کہ اس دیگر احکام میں دوسری آیت داخل ہے، دوسری آیت موجود ہے، دوسری دلیل موجود ہونے کی بنیاد پر اس طرح کی آیت کیا ہو جائے گی، وہ دوسرے احکام میں متحمل ہونے سے خارج ہو گئی ہے۔ چلیں الحمدللہ اللہ۔ ایک آیت جلیل بڑا دیکھ لو بیٹا، ٹائم ہو گیا، اس وقت گھنٹے کن کی ہے؟ امام سیوطی نے لکھا ہے وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ اعتبار عمومی لفظ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اعتبار عمومی لفظ کا ہوتا ہے تو خصوصی سبق کا ہوتا ہے، ما هو الدلیل علیک ان تأتی بالادلہ، دلیل دے رہے ہیں، اور عمومی لفظ کے معتبر ہونے پر دلائل میں سے دلیل ایک ہے، ادلہ جمع القلہ، مطلب کچھ دلیل کم ملے گی لگ رہا ہے۔ احتیاج الصحابہ رضی اللہ عنہ فی وقائع بعمومی آیات نزلت علی اسباب خاصہ۔ صحابہ کرام کا پیش آمدہ مسائل، وقائع جمع وقائع، کہ پیش آمدہ مسائل میں ان آیات کے عموم سے احتجاج یا استدلال قائم کرنا جو خاص اسباب پر نازل ہوئی یا خاص اسباب کی بنیاد پر نازل ہوئی ہیں، یہ ان کے درمیان کیا ہے، شائع ہے، ضائع ہے، مشہور و معروف ہے۔ شائع ضائع نہیں، حال بنا دیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ چلو آگے کچھ بات ہے، چلو بیٹا یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ پھر آگے کچھ خاص باتیں آئیں گی۔ وعدہ بالنسبہ للآیت التی سے ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی، اس کی تقریر میں نے کر دی تھی، اشارہ کرنا تھا، آج کی گفتگو کا آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا، کچھ پوچھنا ہے تو بتاؤں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ